نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ. بہت مختصر سا سنا حضرت بات تھانوی کے ملفوظات ہیں. سب سے آسان یہی ہے کہ تھوڑے سے میں بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. ابھی کھولا تو جو نکلا وہی سنا رہا ہوں. فرمایا حضرت بات تھانوی نے فرمایا کہ درویش کے لیے کمبل اور گدڑی کی ضرورت نہیں ہے. شاہی لباس میں درویش ہو سکتا ہے. بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہی لباس میں درویش کامل لباس. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو درویش کی جو صحیح معنی میں تعریف ہے وہ ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو. یہ دیکھیے آ رہا ہے. فرمایا کہ درویش کے لیے کمبل اور گدڑی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ دے تو دوشالہ ہی میں بھی درویشی حاصل ہو سکتی ہے بشرطے کے طریقے سے حاصل کیا جائے. واقعی کسی حقیقت شرح نے خوب کہا ہے کہ حضرت کا سلوک تو شاہی سلوک ہے. حضرت تھانوی کا سلوک شاہی سلوک ہے. نہ ریاضات کراتے ہیں نہ مجاہدات، نہ ترک تعلقات کراتے ہیں، نہ ترک لذات کراتے ہیں اور نہ ترک مباحات کراتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ سب ہم لوگ کو یاد ہے. ہر دن نہیں رہتا ہے. کچھ نمازیں کبھی پڑھی نہیں. ابھی نکالا تو یہی نکلا میں نے کہتے آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ. واقعی کسی حقیقت شناس نے خوب کہا ہے کہ حضرت تھانوی کا سلوک تو شاہی سلوک ہے. نہ ریاضات کراتے ہیں نہ مجاہدات، نہ ترک تعلقات کراتے ہیں نہ ترک لذات و مباحات، بلکہ فرماتے ہیں کہ خوب آرام سے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو. وہی بھی لکھا ہے کہ اصل چیز جو ہے طاعات کے اندر لذت پیدا ہو جانا اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جانا. سب کا حاصل یہی ہے کہ طاعات کے اندر لذت معلوم ہو اور معاصی سے نفرت. کیا اصل طریق تصوف یہی ہے. رہا وضع اور رقص، یہ طریق سے اس کا تعلق نہیں کہ وضع ہو اور رقص ہو، کھاؤ پیو. حضرت فرماتے تھے باتیں تھے کہ حضرت تھانوی بھی تھے اور میں بھی تھا کہ کسی دعوت میں تھے شریک. تو حضرت نے کہا حضرت تھانوی کہا حضرت ماشاء اللہ سے کھاؤ تکلف کھاؤ، یہاں دعوت ہی کھاؤ. یہ تھوڑا کہ نہیں کھاؤ گے تو وہاں جنت میں ملے گا جا کر کے. یعنی مطلب کہ وہاں کی ضرورت اسی نہیں ہے کہ تم چھوڑو گے تب جنت میں مل جائے گی. جو الفاظ ہو پر یہ خود حضرت سے انہوں نے سنا، کبھی منع نہیں کرتے تھے. کھاؤ لیکن اعتدال تو ہونا ہی چاہیے. مطلب اس میں ابھی آتا ہے بہت عمدہ ہے. برکہ فرماتے تھے کہ خوب آرام سے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو. فرماتے تھے ہم لوگ تو عبد احسانی ہیں، کچھ ملے کھا پی کر کے کچھ کرنا یہی بڑی بات ہے. اس وجہ سے فاقہ یہ اس کے طرف نہیں کرنا چاہیے. بالکل طریقے خراب بےادبی کی بات. جو آ جاتا ہے برداشت کرو، لیکن مطالبہ نہیں کہ فقر و فاقہ آوے اور ہم آگے بڑھیں. نہ، جس حال میں رکھے. ایک بات ہمارے حضرت ماموں ہم سب بہت بیان کرتے تھے کہ 3 بزرگ چلے ساتھ. کہا کہ بھائی تینوں ہم لوگ چل تو رہے ہیں، کیا اپنا اپنا مذاق آپ لوگ بتلائیے کیا ہے. ایک نے کہا کہ ہمارا مذاق یہ ہے کہ موٹا جوتا کھائیں، موٹا جوتا پہنیں، اللہ کی عبادت کریں. موٹا جوتا. ایک نے کہا بھائی میرا یہ نہیں مسلک ہے،
اچھا اچھا کھاؤ, اچھا اچھا پہنو, عبادت کرو. امام محمد احمد کئی مرتبہ سنا. ارے آپ کو کیا سنا, نہیں اللہ کا شکر ہے بہت. تو تیسرے نے کہا کہ بھائی دیکھو, نہیں وہ ہے مجھے پسند, نہیں یہ پسند ہے. مجھے پسند ہے کہ جو اللہ دے کھاؤ, عبادت کرو. نہ اپنے لیے غربت کو, فخر و فاقہ کو تجویز کرو, نہ بہت نعمت کو تجویز. اللہ کے تجویز پر رہو, جو اللہ کا دے پر رہو. لکھا علماء نے, حضرت خود فرماتے تھے علماء نے ان کی زیادہ وقت یہی پہ, اللہ کے کپڑا بھی پہنو مل جائے تو اس کے لیے پریشان نہ ہو. بہرحال خوب آرام سے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے. جب خوش خرم رہو گے, طبیعت میں نشاط رہے گی تو عبادت بھی کر سکو گے. امام غزالی صاحب, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی گیا, وہاں تھانوی لکھا ہے کیا کہ حضرت اس وقت قبض ہے, طبیعت نہیں رکھتی عبادت میں. تو کہا جا باغ میں گھوم آؤ, گھوم پھر کر کے آؤ. حضرت تھانوی اس پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شیخ رہتا تو کہتا کہ الباسطوں کا وظیفہ پڑھو. کہا وہ کامل تھے تو انہوں نے کیا کہا, باغوں میں گھومو پھرو آؤ, ختم ہو جائے گا, یہ قبض ہے ختم ہو جائے گا. یہ حضرت تھانوی, وہ بھی امام غزالی بھی بڑے حضرت تھانوی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو آسان فرما دے, اللہ تک پہنچ رہا ہے. خوب آرام سے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے. جو معین عبادت ہو, جب کھاؤ پیو گے انشاءاللہ تو عبادت میں بھی تمہارے معین ہوگا. البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹکو, اس پہ مارا بہت معصیت, اس میں کوئی ڈھیل نہیں مانا گیا. میں دیکھتا ہوں کہ ذرا بھی اس میں معصیت کے قریب نہ پھٹکو. بہت حضرت حضرت کرتے. دیکھو معصیت جو ہے انگارہ ہے, انگیٹھی ہے. انگیٹھی کتنی یہ پنکھا چلتا ہو, دیکھا اگر انگیٹھی یہاں رکھ دیا جائے تو اس پنکھے کا اثر رہے گا. طاعت کا اثر معصیت باتیں کر دیتی, ختم کر دیتی. طاعت آگ زہر ہے, اللہ محفوظ رکھے معصیت سے. سغائر سے بھی مجھ سے دعا کرو, ہم لوگ کو تو آخری وقت ہے. سغائر سے بھی بچنے کی کوشش کرو, دل کو صاف کرو, غیر اللہ بس اللہ ہی رہ جائے. کتنا عمدہ ہوتا. البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹکو, ہے نا. پورا طریقہ ہے کہ نہیں, میرے دل میں نہیں تھا, یہ آپ لوگوں برکت سے آ گیا تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے. میں تو اسے کھول دیا تھا, میں کیسے سنا دوں. معصیت کے پاس نہ پھٹکو اور نفس کے ہر وقت نگرانی رکھو. آسان نہیں ہے یہ, آسان نہیں. اعتدال پر رہنا آسان نہیں. حضرت حاجی صاحب سے ان کی بہن نے کہا, نہیں ماں تھا, انہیں حضرت حاجی صاحب سے, حاجی تم سب کو سکھاتے پڑھاتے ہو تو ہم کو بھی کچھ سکھاؤ. بہن ٹھیک ہے, بھائی اس سے کہا کچھ ہم کو بھی سکھاؤ. کہا سب کو سکھاتے پھرتے. کہا کچھ ہم کو بدلاؤ. کہا دیکھو جتنا کھاتی ہے ایک روٹی کم کھایا کرو. کچھ دیر بعد کہا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے, ہم سے نہیں سپڑے گا. یہ مجاہدہ سنت یہی ہے نا کہ ایسا کم رہے تو بھی چھوڑ دو. حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا طریق مماحد بھی سنت ہے, سنت کے ساتھ کھاؤ پیو مگر تجاوز نہ کرو, حد سے تجاوز. اللہ تعالیٰ ہم سب بہت عمدہ سب بات بھی مولانا کہتے ہیں. معصیت کے پار نہ پھٹکو اور نفس کی ہر وقت نگرانی رکھو. ہے کہ نہیں؟ اچھا انتہا ارشاد
علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ کی بات بھی سن لیجیے. اب دلی تقاضا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت، میں سے حکیم الامت لکھتا تھا تمام. اب رحمت نے کہا یہ کیوں نہیں مجدد الملت بھی لکھا کیجیے، تو اسے میں لکھنے لگا. عام طور سے حکیم الامت ہی کہا تھا، کیا مجدد الملت بھی لکھی. اب دلی تقاضا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کے مضمون مجاہدہ کے حقیقت کے بعد اس کے مناسب عبارتیں جو حضرت علامہ ابن قیم نے اپنے استاد حضرت علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے مدارج السالکین میں نقل فرمائی، وہ بھی زیب کتاب کر دی جائیں. یہ لکھ رہا تھا. دونوں سب مجدد تھے، سلوک میں بھی مہارت. ابن قیم معمولی آدمی تھے. خود حضرت لکھا ہے کہ علامہ ابن قیم کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیا ہے. مقامات سلوک یعنی یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیا ہے. یوں ہی تھوڑی نہیں ہوتا مولانا، کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہ کیا ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں. ان کے متعلق علامہ ابن قیم کہتے ہیں یقین کے ساتھ خود، اور وہ چونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بھی یہ کیا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تھانوی بہت مشاہدہ دل بھی تھے. کہتے ہیں یہ سب صوفی ہیں لیکن خشین ہیں، صوفی ہیں لیکن کھردرے ہیں. ابھی ایک یہ لباس ہے دیکھنا ہے، ایک گاڑی کا ہوتا ہے جو ہم لوگ پہنتے تھے شروع میں، دونوں فرق ہے نا. بس خشین مانے کھردرے ہے نا. اس کو ہاں یہ صوفی یہ بھی، لیکن تھوڑا سا وقال علی یومن شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس سرہ قدس اللہ سرہ فی شیء من المباح، مباح کے کسی چیز میں انہوں نے کوئی بات کہی ہے. ہادہ ینافی مراتب عالیہ، یعنی مباح کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جائز ہے، مباح ہے بھائی، مباح مانے ہی جائز ہے، لیکن مراتب عالیہ کے منافی ہے. کتنا اعتدالی ہوا ہے. نجات میں تو مانے نہیں ہے، نجات تو مباحات کے کھانے سے پینے سے کیا ہے، نجات تو ہو جائے گی، مانے نجات نہیں ہے، لیکن مراتب عالیت تک پہنچنے کے لیے مانے ہیں. اگر کچھ چاہتے ہو تو تھوڑا مباحات میں بھی تھوڑا سا تنگی کرو، ہے نا. تنگی کا تھوڑا نہیں چھوڑنے کا نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ میں بھی سمجھ گئے ہم نے. وقال علی یومن شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ سرہ فی شیء من المباح ھذا ینافی مراتب العالیہ، مراتب عالیہ تک کی تو منافی ہے. وَإِلَّمْ يَكُنْ تَرْكُهُ شَرْطًا فِي النَّجَاةِ، اگرچہ نجات کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان مباحات کے استعمال سے نجات میں فرق نہیں ہے، نجات تو ہو جائے گی، لیکن اگر مراتب عالیہ چاہتے ہو تو کچھ اور کرو، اس طرح ہوگا. دامے ہیں منافع، مدارج عالیہ تک پہنچنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، آئس کریم کھا رہے، ارے آئی کھا کر یہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے. آئس کریم آئی دیا گیا، تھوڑی دیر بعد کھا کے لے جاؤ. مباح تھا نا، کہا لے جاؤ، اپنے نواز سے کہا لے جاؤ، تم کھا جاؤ. ہم کہیں ہم کھائیں گے تو برا ہی کریں گے. میں نے خود سنا حضرت، بس اپنے کو تھوڑا سا تو پیر شدی حافظ ارمائے کدا بے روش ہو. اب فارسی سے جانتی ہو کچھ، تو پیر شدی حافظ ارمائے کدا بے روش ہو، رندی ہوا اسنا کی درہ دے شباب اولا. اتنا بڑا کمرہ تھا حضرت کا،
ٹہل رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کسی نے سنا نہیں ہوگا یہ بات, کل معمولی اکیلے ٹہل رہے تھے. میں پہنچ گیا اتفاق سے تھی, یہ شعر پڑھ رہے تھے. جب بڈھے ہو گئے تو اب نکلو میں قدر سے تو پیر شدی حافظ الما قدر بیشو رندی و حوثناکی درہد شباب اولا. جوانی میں سب جائز ہے, اب بڑھاپے میں آپ کی سب کر رہے ہو. حضرت پڑھ رہے تھے تو پیر شدی حافظ الما, کہیں نہیں ملے گا یہ مجھے, ہم نے سنا شروع کر دیا. گھوم رہے تھے وہاں اور یہ پڑھ رہے تھے تو پیر شدی حافظ, اپنے کو مخاطب کر کے. کوئی تو اور تھا نہیں, ہم لوگ میں سے کوئی نہیں تھا, تو اپنے کو مخاطب کر کے کہ اب بڈھے ہو گئے تبھی میں قدم میں رہو گے, اب آؤ ترقی کرو. تو پیر شدی حافظ, اچھا شعر ہے کہ نہیں؟ ایسا فارسی جانتے ہیں نا. تو پیر شدی حافظ الما قدر بیروشو رندی و حوثناکی در عہد شباب اولا. یہ مجھے بہت اچھا مجھے. اگرچہ مباح کا ترک کرنا نجات کے لیے شرط نہیں ہے, مباحات کو ترک کرنا نجات کے لیے شرط نہیں ہے, لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے شرط ہے. تصور جوڑ دیا کہ نہیں؟ وہ ہے شریعت اور یہ طریقت. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اور ان کے شاگرد نقل کر رہے ہیں. دونوں بات جمع کر دیا. عاشق ہے علامہ ابن تیمیہ کے, اور کوئی عاشق جو پیر شدی حق مانے نجات نہیں ہے. مباحات کا استعمال مانے کیا ہے, نجات نہیں ہے, لیکن مقامات علیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور مانے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہنچائے. ایک دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بال مباح چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس کا استعمال مراتب عالیہ تک پہنچنے سے منافی ہے. دوسرا اگرچہ اس کا ترک نجات کے لیے ترجمہ اس کا, اگرچہ اس کا ترک نجات کے لیے شرط نہیں ہے. نجات تو ہو جائے گی, مباح کو نہ ترک ہو تو نجات, لیکن مباحات کو بھی ترک کر دو دب کہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس نے. یا اس کے میں سے کوئی اور کلام تھا. ابن تیمیہ ابن قیم خود کہہ رہے ہیں یا اس کے میں سے حیات قلب کے لیے وظیفہ یقول من واظب علی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. شیخ فرما رہے ہیں ابن قیم ابن تیمیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں یقول من واظب علی کیا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت کل یوم بین سنت الفجر و صلاۃ الفجر 40 مرتن احی اللہ بہ قلبہ. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ جو شخص فجر سنت اور فرض کے درمیان اتنی ہی پر سب کچھ, بہت اہتمام ہمارے حضرت بھی کرتے تھے. سنت اور ایک روایت بھی سناتے تھے. ایک دن آپ کو کہہ رہے تھے, دیکھ لیجیے گا یہ وظیفہ کتنا مختصر ہے. دیکھیے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک یا سگی بھی ہم لوگ پڑھتے تھے, لیکن ابن تیمیہ اتنے ہی لکھ رہے ہیں. یقول من واظب علی کس پر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت, بس اتنی ہے. 40 مطلب کون مشکل ہے. کل یوم بین سنت الفجر و صلاۃ الفجر, فجر کی سنت اور فجر کے نماز یعنی وہی فرض 40 مرتبہ احی اللہ بہ قلبہ. اس کے ذریعے سے اللہ اس کے قلب کو زندہ کر دیں گے. حیات القلوب میں میں نے نقل کیا ہمارا اس پر. حیات قلب کوئی اہم چیز تھی تب تو ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے, تو میں نے حیات القلب ایک کتاب ہم نے اس میں نقل کیا. 70 سے 4
میں پورے ہی پڑھتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا لا الہ الا بڑھایا انہوں نے, یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یہ ہے, تو میں دونوں جمع کر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. ترجمہ وہ اس کا ہے. فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان روزانہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 40 مرتبہ پابندی کرے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو زندہ فرما دیں گے. ایک علمی بات ہے, معاف کیجیے گا, تھوڑا سا پڑھی دیں, اس سے صحت ہوتی ہے مجھے. ریا وہ کبر وغیرہ امراض باطنی کا قرآنی علاج لیجیے. علاج علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں علاج. حضرت علامہ ابن قیم ریا و کبر کے علاج کے سلسلے میں یوں رقم ترال ہیں. وہ کثیرم ما کنت اسمع, کثیرم ما کنت اسمع شیخ الاسلام ابن تیمیہ. جب استاد کا ذکر آتا ہے نہیں, اکثر میں ابن تیمیہ سے سنا کرتا تھا. ابن تیمیہ فرماتے تھے ایاک نعبد تدفع الریا. جو بندہ کہتا ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, شرک نفی ہوگی نا, تو شرک سے خفی بھی مراد ہے, جلی بھی مراد دونوں. ایاک نعبد کہا ہم آپ ہی بات کرتے ہیں, ہے تو شرک جلی سے تو ہے ہی ہے, شرک خفی سے بھی, کیونکہ اللہ جیسے معبود برحق یکتا ہے اسی طریقے اللہ مستعان بھی برحق یکتا ہے. اس کے مستعانیت میں بھی کوئی شریک نہیں, جیسے اس کے معبودیت میں کوئی شریک نہیں, اس کی مستعانیت میں وہی مستعان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک. یہ کتنی عمدہ عبارت پڑھ رہے ہیں. وہ کثیر ما کنت اسمع شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روح یقول ایاک نعبد تدفع الریا. کتنے عمدہ ہے, علمی بات ہے نا. ایاک نعبد ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, جب آپ ہی کی ہے تو شرک ختم ہو گیا. لیکن یہاں دونوں ہیں. مقصود میں شرک کرنا یہ ریا ہے, اور معبود میں شرک کرنا یہ کیا ہے, شرک ہے. وہ شرک جلی ہے, یہ شرک خفی ہے. دونوں کی نفی, ایاک نعبد میں دونوں کی, شرک جلی کی بھی نفی ہے اور شرک و ایاک نستعین تدفع الکبریاء. ہم آپ ہی مدد کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کبر کی منع. ہم آپ ہی مدد ہو گئے, جھکے گا تب تو کہے گا بھائی ہم کہیں یہ چیز دے دیجیے, تکبر ختم ہو گیا. کہا بھوک میں آدمی ہاتھ بڑھا دیتا ہے, کہتا اگر بھوک نہ ہوتی تو آدمی سب فرعون ہو جاتے. بھوک میں آ کر کے سب آئی بائی درست ہو رہا, ہم اپنے زبان ہم لوگ آئی بائی سب درست ہو جاتی بھوک میں. اللہ میں ایاک نعبد تدفع الریا و ایاک نستعین تدفع الکبریاء. ایاک نستعین میں ہم آپ ہی مدد کرتے ہیں, مگر کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, آپ ہی دیتے ہم سب کچھ ہو. کبر نفی, جب مانگا جب کسی چیز سے تو کبر کی نفی یوں ہی ہوگی. فَإِذَا أُوفِيَ مِن مَرْضِ الرِّيَا, پر جب کہ عافیت دی گیا ریا سے, بے ایاک نعبد سے, اور من مرض الکبر والعجب بے ایاک نستعین سے, اور من مرض الضلال والجہل اهدنا الصراط المستقیم. ان دونوں سے تو کبر وغیرہ سے نفی ہوگی, اور کس سے مرض اور اچھا وہ من مرض الضلال والجہل بے اهدنا الصراط المستقیم. جو مرض ضلال اور جہل سے نکلے گا کسی اهدنا الصراط المستقیم سے. وہاں کبر سے نکلا, جسے نکلا ہے شرک سے نکلا, اب نکلنا اس کو کسی جہل سے نکلنا ہے, ضلالت سے اور جہالت سے نکلنا ہے. اس کے کیا ہے, اهدنا الصراط. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دیجیے. تو اوفی من امراضہ و اسقامہ,
تمام امراض و اسقام سے نجات پا جائے گا. اب اسے پڑھو امامت میں تو اچھا لگے گا نہیں؟ ارے پہنچا دو سب کو اس طرح پڑھ کے ایسا قادر ہے انشاءاللہ. دیکھا ہے ومن مرض الضلال والجهل باهدنا الصراط المستقيم اوفی من امراضه و اسقامه. اپنے تمام امراض و اسقام سے اس اہدنا الصراط المستقیم سے نکل جائے گا. سنے تھے کبھی؟ حضرت بیان کیا اس کو، لیکن اب یہ نہیں، یہ الفاظ نہیں تھے، لیکن ہم نے فتح پور میں سنا تھا اس کو. مولوی فاروق وغیرہ بھی تھے، جاوید صاحب وغیرہ سب لوگ تھے، بہت سب لوگوں نے سنا. انداز دوسرا تھا لیکن یہ حضرت بیان کر رہے تھے. بِإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ أُوفِيَ مِنْ أَمْرَاضِهِ وَأَسْقَامِهِ وَظَفَرَ فِي أَثْوَابِ الْعَافِيَةِ. اور عافیت کے ثوب میں وہ لپٹ جائے گا، پہن لے گا. وَتَمَّتْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ، نعمت تو پھر تمام ہو جائے گی. پھر اچھی طرح غور کر لیجیے گا. وَكَانَ مِنَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، منعم علیہم ہو جائے گا. تب سلوک ہوگا کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تو ہے ایاک نعبد، اس سے یہ نکلا، نستعین سے یہ نکلا، اہدنا الصراط المستقیم سے یہ نکلا، پہنچ گیا خدا تک. پورا طریق اہدنا الصراط المستقیم ہے. اسے علامہ تیمیہ کی کتاب ہی ہے مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ایاک نعبد و ایاک. وتمت علیہ نعمت، نعمت تمام ہے. وکان من المنعم علیہم. اللہ ہم لوگوں کو ایک سورہ فاتحہ پڑھنے میں پہنچا دیا ہے. سورہ فاتحہ وکان من المنعم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وهو اہل الحق. کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم وہم اہل الفساد. مغضوب کون ہے؟ اہل فساد ہے. الذین عرفوا الحق وعدلوا عنہ، حق کو پہچانا اسے عدول ہو گئے، اس سے بچو. ولا الوادین وہم اہل الفساد وہم اہل فساد العلم الذین جہلوا الحق ولم یعرفوا. حق ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ پوشیدہ رہا. مدارس تھوڑا سا. اور اکثر شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فرماتے تھے. پھر وہی ترجمہ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وصول اللہ کو آسان فرما دے. ہم لوگ کیا معمولی راستہ نہیں طے کر پاتے. اللہ آپ کا راستہ کیسے؟ بس آپ کی مدد ہو جائے، بزرگوں کی توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ آسان ہے. ربنا تقبل منا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.